معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو جو اس کے لیے حلال ہے استعمال نہ کرے جب تک اس میں مجھے یاد نہ کرے۔ پانی بھی نہیں آپ پی سکتے جب تک اللہ یاد نہ ہو، روٹی نہیں کھا سکتے جب تک اللہ یاد نہ ہو، پھل نہیں کھا سکتے، فروٹ نہیں کھا سکتے، چیزیں نہیں کھا سکتے، اس میں مالک کی پہچان کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے۔ جانور بھی سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے اس چیز کی اجازت دی ہے، مجھے یہ کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی۔ کئی دفعہ آپ نے کلپس میں دیکھا کہ بلی بھی اپنے گھر میں پلنے والے پرندے کو کچھ نہیں کہتی، مالک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، دل چاہتا ہے تو کیا ہو، لیکن حضرت انسان ہے جب اس کے من میں آتا ہے کہ میں نے غلط دیکھنا ہے، اور کہتا ہے آسمان والا دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میں بھی دیکھوں گا، میں اس کا وفادار نہیں۔ بلی ہوتی رہے وفادار، دیکھ جانتا ہے کہ وہ جان رہا ہے پھر بھی یہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ میرا یہ بول اس کو پسند نہیں پھر بھی بولتا ہے، جانتا ہے کہ غصہ اس کو پسند نہیں پھر بھی ہم غصے میں رہتے ہیں۔ ہم اپنی لائف میں پابند نہیں ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو پابند ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جتنی زندگی گزر گئی اس پر نظر ثانی کریں، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنائیں کہ کسی بھی چیز کے لیے۔ وہ ایک اللہ والے کا میں ملفوظ پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ دیا کرتے، تو کہتے مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ جب بھی میں نے اپنے پوتے کو نواسے کو چوما ہو اور حسن حسین کے چومنے کا تصور نہ کیا، کہ یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کالی کملی والے کر کے چلے گئے۔ بیٹے سے پیار بھی سنت سمجھ کے، اہلیہ سے پیار بھی سنت سمجھ کے، نہ یہ کہ نہیں نہیں میری ہے۔ اپنے آپ کو پابند بنانا یہی ایک کام ہے۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ جتنے پرندے جتنے جانور دنیا میں آتے ہیں نا، وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے گھونسلہ کیسے بنانا ہے، شکار کیسے کرنا ہے، ہر چیز۔ بلی کے بچے کو دیکھا نا کیسے جھپٹ رہا ہوتا ہے، گیند کے ساتھ کیسے جھپٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ شکار کی مشق اس کو ماں کے پیٹ میں اللہ نے کرا دی ہوئی، سب کچھ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تمہارے اللہ نے جب تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہارے لیے پھر قوت سامعہ اتنی کمال کی بنائی، سننے کی طاقت، کہ جانور بھی ایسا نہیں سنتے۔ جو انسان سنتا ہے وہ جانور نہیں سن سکتے۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی صلاحیت ایسی بنائی کہ جانوروں کو بھی وہ حاصل نہیں۔ کتنا دیکھتا ہے، نتائج کو نکالتا ہے، غور کرتا ہے، کہاں سے کہاں تک بات کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ ترقیاں جتنی ہیں انسان کی قوت سامعہ، قوت باصرہ کا نتیجہ اللہ نے اسے دکھایا ہے۔ والافئدہ، دل دماغ تمہیں دیے، لیکن انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرے ہیں، یہ اللہ نے تھوڑے دیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں یہ سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، دل دماغ دیا ہے، فیصلے کرنے کی طاقت دی ہے۔ بندو، لیکن ہمیں تم سے گلہ ہے کہ تم نے کبھی بھی اس کو ہمارا دیا ہوا سمجھا ہی۔
میرے کان، میری آنکھ، میری زبان، میرا دل، میرا دماغ، میرے فیصلے، میرا مزاج، میری طبیعت، میرا رواج، میری سب کچھ میرا. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ذرا عربی زبان میں ذرا یزرو کہتے ہیں دانہ بکھیرنے کو. کسان فصل میں کھیت میں جب دانہ بکھیرتا ہے تاکہ بعد میں فصل نکلے تو وہ بکھیرتا اس لیے نہیں ہے کہ بس گیا، بعد میں اس نے اس کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، بعد میں اس سے فصل لینی ہوتی. تو اللہ کہتا ہے جیسے دنیا میں تمہارا کسان فصل بکھیرتا ہے، بندوں میں نے دنیا میں ارب و ارب انسان بکھیر کے رکھے ہیں، یہ میں نے بکھیرے ہیں اور میں نے اکٹھا بھی کرنا ہے. ذرأکم فی الارض، تمہیں اس نے بکھیرا زمین. عربی بنایا تو اس نے، عجمی بنایا تو اس نے، فارسی بنایا تو اس نے، ایرانی بنایا تو اس نے، تورانی بنایا تو اس نے، مصری بنایا تو اس نے، جرمنی بنایا تو اس نے، فرنچ بنایا تو اس نے، سارے اسی کے پھیلائے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے اندر زندگی رواں دواں کیا، اور وہ ایک دن اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے گھر سے جیسے تم اپنی بیٹی کی ڈولی نکالتے ہو تمہارے جنازے کی چارپائی بھی نکال لی. تیاری پکڑو، یہاں نہیں رہنا. کسی بھول میں ہوگے تم کہ ساڈا کار ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے. کچھ نہیں. پچھلے دنوں آپ کی مارکیٹ کے کیسے کیسے ینگ جوان، حسین جمیل سرخ گبرو قسم کے جوان کیسے مرے، کیسے دنیا سے گئے. سوچ سکتے تھے؟ وہ کہتے یار سوچ بھی نہیں سکتے چلا جائے گا. اللہ کہتے میرے فیصلے ہیں، بہانہ بناتا ہوں، کرونا کو بہانہ بناؤں یا کسی اور کو بناؤں، اصل میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی کے فیصلے تنے تنہا میرے ہاتھ میں، اور موت کے فیصلے بھی میرے پاس. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کتنی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہیاں ہیں. زبردست ذات ہے، اور پھر زبردست ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرتی، کیونکہ اگر تم صبح سوئے ہوئے ہو تو ایک تھپڑ فرشتہ آ کے مارے نا اور جناب لال رنگ چڑھ جائے، صبح کو سارا دن منہ نہ دکھاؤ کسی کو کہ حضرت جبریل نے تھپڑ مارا آ کے. میں کہتا کچھ نہیں، کیونکہ وَهُوَ العزیز کے بعد الغفور، معاف کرنے کی بھی مجھے عادت ہے. چل کوئی نہیں، کل وہ بندہ بن جائے گا، آج نہیں بن جائے تو کل بن جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارا پیپر لے. تم دنیا میں پیپر دینے کے لیے آئے ہو، عیاشی کرنے نہیں آئے. کھا رہے ہیں ماشاءاللہ روٹی کرنا، بس یار خواہش ہے کہ میں گڈی بدلا سا، خواہش ہے کہ میں جناب فلاں کام کرا. تو دنیا میں ارمان پورے کرنے نہیں آیا، آگے اللہ نے تیرے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرما کہ زندگی کے فیصلے تنے تنہا، موت کے فیصلے تنے تنہا کرتا ہوں، اور یہ تمہاری جو اس وقت تمہیں جوانی چڑھی ہوئی ہے نا، یہ سدا نہیں رہنی. تمہارا کاروبار جو عروج پہ ہے نا، سدا نہیں رہنا. تمہاری جو گڈی چڑھی ہوئی ہے سدا نہیں رہنی. تمہیں جو سلوٹ ہو رہے ہیں سدا نہیں رہنے. تمہاری مسکراہٹیں سدا نہیں رہنی. تمہاری رگوں میں گرم گرم خون سدا نہیں رہنا. تمہارے گوڈے گٹے سدا نہیں رہنے. جیسے میں دن کے بعد اندھیرے لاتا ہوں، رات کر دیتا ہوں، رات کے بعد اجالا کر دیتا ہوں. بندے آج تیرے وجود پہ اگر نعمتوں کا اجالا ہے، مجھے اندھیرا کرنا دیا. رات بھی میں نے بنائی، دن بھی میں نے بنایا. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بندو عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیوں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو؟ من موجیاں کیوں کر رہے ہو؟
پابندی کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، کہتے اللہ کہتا ہے یہ تو پچھلی امتوں کی طرح لوگوں کی طرح کہنے لگے او یار حالی آخرت بڑی دور ہے، کوئی ایسی علی دیکھا کی دنیا علی ساڈی امی بھی کہہ رہی سی میرے پترا تو علی بچہ ہے ایڈی جلدی نیک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، ہو جائے وقت تے نیک ہو جائے، علی نیک کی ہونا تو اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کچھ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، قالوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت ہونی ہے، حشر بپا ہونا ہے، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، جواب ہوں گے، سوال ہوں گے، فائلیں لگے گی، حساب ہوگا، ہر چیز کچا چٹھا کھولا جائے گا، یہ کیسے کہتے ہیں؟ قالوا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، قبر میں مٹی ہو جائے گی، پھر کیسے سارا کچھ اٹھے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ہم سے یہ باتیں چلے آئے ہیں، اور دور میں لوگ کہتے ہیں قیامت آنی، ابھی تک تو آئی نہیں ہے، آنی ہوتی تو آ جاتی، ابھی تک تو آئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مت ایسی باتیں کرو، ابھی ہمیں کاروبار کے مزے لینے دو، ابھی ہم نے خوشیاں چڑھانی، اپنے آپ کو خوشیاں دینی ہیں، ہمیں کرنے دو۔ اللہ کہتا ہے یہ سارا کائنات کا نظام تو میرا ہے، ان سے پوچھو قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مجھے بتاؤ تو صحیح زمین کس کی ہے، اور زمین کے نیچے سارا سسٹم، زمین کے اوپر یہ کس کا ہے؟ اگر زمین میری ہے تو اتنے ایک کنال دا پلاٹ بنا کے اکڑنا کیوں پہ؟ زمین تو میری ہے، میری زمین پہ تم نے مکان بنایا، اکڑ کہاں سے تم نے لے لی؟ زمین تو میری ہے۔ گیٹ بڑا ہو گیا تو کیا ہوا، 4 دن چاندنی ہو گئی تو کیا ہوا؟ لمن الارض، اس کی اصل رجسٹری کس کے نام ہے؟ بندے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وَمَن فِيهَا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے جو تو کھاتا ہے، گندم ہو، چاول ہو، دالیں ہو، مسور ہو، سبزیاں ہو، بھنڈی ہو، گوبھی ہو، توری ہو، کچھ بھی ہو، ادرک ہو، لہسن ہو، پیاز ہو، بندے یہ تیرے ماموں نے اگایا، یہ کس نے تجھے دیا؟ تو کہتا ہے یہ میرا سب کچھ ہے، میں 5 روپے کا کلو لے کے آیا، میں 50 روپے کا کلو لے کے آیا، یہ تو میں نے اگایا، وہ تو صرف لانے کی مزدوری لے رہے ہیں تجھ سے، اگایا تو میں نے، میرے دیے ہوئے نعمتوں کے دسترخوان سے فائدے اٹھاتا ہے، مجھ سے آنکھ بھی نہیں ملاتا۔